بالله من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فإذا گرامی یہ سلسلہ جو ماہ مبارک رمضان میں پہلی تاریخ سے یہ سلسلہ آپ کی خدمت میں چل رہا ہے، تو 14 دن کی دعاؤں کا ترجمہ اور اس کی تشریح جو ہے آپ کے سامنے مختصر ہی صحیح لیکن بیان کی گئی۔ 15ویں دن کی دعا اور اس کا ترجمہ اور اس میں غور خوض کرنے کی ضرورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارزقنی فیہ طاعت الخاشعین واشرح فیہ صدری بإنابت المخبتین بأمانک یا امان الخائفین۔ بہرحال جو ہے اس میں دو باتوں کی طرف جو ہے بہت ہی غور طلب بات ہے کہ جو توجہ دلائی جا رہی ہے۔ معصومین نے بیان کیا ہے کہ تم دعا مانگو بارگاہ معبود میں، یعنی 15 تاریخ کو پروردگار بار الہ یعنی اس مہینے میں ہمیں یعنی خاشعین کے اطاعت عطا فرما۔ ارزقنی یعنی ارزقنی کہتے ہیں عطا فرما، یعنی دے دے ہم کو اس مہینے میں طاعت الخاشعین۔ اچھا، خاشعین کہتے کسے ہیں؟ خاشعین کا مطلب ہوتا ہے خشوع و خضوع کے ساتھ زندگی بسر کرنے والا۔ خشوع و خضوع کا مطلب کیا ہوا؟ خشوع و خضوع کا مطلب یہ ہوا کہ صرف اور صرف جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں خاشع رہنا۔ اور ایک بات آپ کے ذہن میں رکھ لیا جائے، اذہان عالیہ میں بات کو ڈال دیا جائے کہ تواضع، خشوع اور خضوع اور انکساری یہ سب جو ہے بارگاہ معبود میں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے ائمہ طاہرین نے جو ہے خشوع و خضوع کیا ہے تو بارگاہ معبود میں کیا ہے، اور ہمیں متوجہ کیا جا رہا ہے کہ کیسے زندگی بسر کرنی ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ دنیا میں جو ہے بہت سارے لوگ جو ہے مختلف انداز سے جو ہے خشوع و خضوع کرتے ہیں۔ کبھی کسی کی عزت شہرت کی بنیاد پر کرتے ہیں، کبھی کسی کی عزت جو ہے انسان پیسے کی بنیاد پر کر رہا ہے، کبھی کسی کی عزت جو ہے عہدے کی بنیاد پر کر رہا ہے۔ دیکھیں کچھ جگہ پہ جو ہے کہ مجبوری ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن جہاں مجبوری نہیں ہے اس کے سلسلے میں جو ہے مولا فرما رہے ہیں کہ من جاء بہ غنی فتواضع لغنا فذهب ثلث دینہ۔ مولا فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کے پاس کوئی غنی آ جائے، پیسے والا آ جائے، امین آ جائے، اور اس کے پیسے کے بنیاد پر اگر کوئی کھڑا ہو جاتا ہے اور تواضع انکساری کرتا ہے تو فذهب ثلث دینہ، اس کے 2/3 جو ہے، اس کے 2/3 دین جو ہے اس کا ختم ہو جائے گا۔ اب آپ غور کیا آپ نے کہ آخر جو ہے اگر اس کے پیسے کی بنیاد پر، اگر ایمان کی بنیاد پر کر رہا ہے یا کسی اور وجہ سے کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، مقصد اگر جو ہے اللہ تک پہنچتا ہے تو وہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تواضع انکساری جو ہے علماء کی کیجیے، آپ تواضع انکساری جو ہے اپنے ماں باپ کی کیجیے، تواضع انکساری جو ہے بڑے لوگوں کے ساتھ کیجیے، صرف اس بنیاد پر کہ یہ ہم سے بڑے ہیں اور اسلام نے کہا ہے کہ بڑوں کا احترام کرو، ہے نا۔ تو اب وہ اپنے یہاں پر ہے، لیکن اگر انسان صرف ٹارگٹ بنائے پیسہ کہ آخر ہم اس کے جو ہے پیسے کی بنیاد ہے تاکہ ہمیں پیسے سے فائدہ ملے، تو عزیزوں بھروسہ صرف اللہ پہ کرنا چاہیے۔ پیسہ صرف اللہ دینے والا۔ خشوع و خضوع جو ہے نماز میں جو ہے حاصل ہونا چاہیے۔ ہم خاشعین کی منزل ہو جائے، مومنین اور متقین کی صفات میں جو ہے قرآن بیان کرتا ہے کہ ان کی صفتیں یہ خاشع ہوتے ہیں، خشوع و خضوع پایا جاتا ہے، صرف اللہ کے لیے کام کرتے ہیں۔ خشوع و خضوع کی منزل کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں ایک نمونہ پیش کرتا چلوں آپ کے سامنے،
عنوان عالیہ میں بات پیدا ہو جائے کہ کس طریقے سے خشوع اور خضوع یعنی عمل میں لانا چاہیے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، کیا ائمہ طاہرین نے جو ہے عبادتیں کر کے جو ہے ہمیں بتایا ہے خشوع خضوع کہتے کسے ہیں. اب چوتھے امام نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت الہیہ میں مصروف ہیں، اژدہا آگے پیر چبا رہا ہے، انگوٹھا چبا رہا ہے، اور مولا جو ہے اپنی نماز میں مصروف ہے. خشوع خضوع صرف اللہ کے لیے ہے. جب نماز ختم ہوئی تو ندائے پروردگار ہے، انت زین العابدین وانت سید الساجدین. اسی طرح یعنی مولا کائنات کی زندگی میں ملتا ہے کہ انہوں نے جو ہے یعنی نماز کی حالت میں ان کے پیر سے تیر نکال لیا گیا، ان کو درد کا احساس نہیں ہوا. صرف خشوع خضوع اللہ کے لیے ہے، صرف یعنی توجہ جو ہے اللہ کی طرف ہے. اسی طریقے سے اگر آپ اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کی جو ہے زندگی کا مطالعہ کیجئے کہ ہمارے اور آپ کے جو ہے ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کیجئے کہ زندان میں ہیں، اور ہارون رشید نے جو ہے ایک فاحشہ عورت کو جو ہے زندان میں بھیجا. اب وہ اپنے لحاظ سے یعنی توجہ دلانا چاہ رہی ہے اپنی طرف، متوجہ کرانا چاہ رہی ہے اپنی طرف، لیکن مولا جو ہے صرف اپنی عبادت میں مصروف ہیں، اللہ کے لیے خشوع و خضوع کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہے تو اس کے بعد جو ہے یعنی مولا سجدے میں ہیں، سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح پڑھتے چلے جا رہے ہیں اور نمازوں میں مصروف ہیں. چند لمحے کے بعد جو ہے وہی فاحشہ عورت جو آئی تھی مولا کو ورغلانے کے لیے، مولا کو جو ہے متوجہ کرنے کے لیے، اب وہ خود جو ہے سجدے میں جاتی ہے اور وہ سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح کی کا ذکر ادا کرتی ہے. یعنی تعجب ہے، اس ہارون رشید کو تعجب ہوا کہ کیسے ہوا. یعنی آپ غور کریں کہ یہ ہوتا ہے صرف اللہ کے لیے جو ہے خاشع اور خاضع رہنا، اور نتیجے میں جو ہے وہ یعنی ائمہ طاہرین نے اپنی زندگی میں جو ہے صرف اللہ کے لیے جو ہے خشوع و خضوع کیا ہے اور اللہ کے لیے کام کیا ہے. وَاشْرَحْ فِيهِ صَدْرِي بِإِنَابَةِ الْمُخْبِتِينَ، اور اس مہینے میں تیری طرف لو لگانے والوں کی جیسی توجہ کے لیے میرے سینے کو گشادہ کر دے. شرح صدر جسے کہتے ہیں، شرح صدر یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جو افراد تیری بارگاہ میں لو لگاتے ہیں اس طرح سے ہمارے اندر بھی سینے میں گشادگی پیدا ہو جائے تاکہ ہم بھی جو ہے بارگاہ معبود میں تیری بارگاہ میں جو ہے لو لگائیں. آپ دیکھیے یعنی دعائے کمیل میں آپ دیکھیے باقاعدہ یعنی مختلف جو ہے انداز سے جو ہے اس میں فقرات اور جملات نے متوجہ کیا ہے کس طریقے سے بارگاہ معبود میں لو لگانا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ مولا نے جو ہے یعنی ان فقرات کے ذریعے ہمیں متوجہ کیا ہے کہ زندگی میں کس طرح سے جو ہے آگے بڑھنا ہے. الہی لا يمكن الفرار من حکومتک، معبود تیری حکومت سے فرار کرنا ناممکن ہے. الہی من لی غیرک، میرے معبود کیا تیرے علاوہ بھی کوئی ہے؟ تو اس طرح کے جملات جو ہے اس میں پائے جاتے ہیں دعائے کمیل میں. اسی طرح جو ہے دعائے کمیل میں ایک جملہ ہے کہ پالنے والے ہم تیری آگ کو تو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن جو تیرے عفو کی امید، تیری بخشش کی امید ہے وہ کیسے ہم ختم کر دیں. تو اس طرح کے جملات ہیں جس کی طرف توجہ ہمیں کرنی چاہیے. بہرحال تو یعنی دوسرا جملہ یہی ہے کہ پالنے والے جو لو لگاتے ہیں ان جیسے افراد کی طرح یعنی ان کی طرح جو ہے ہمارے اندر شرح صدر پیدا کر دے، سینے میں گشادگی پیدا کر دے تاکہ ہم تیری طرف جو ہے ہمیشہ لو لگائیں. شرح صدر جب تک حاصل نہیں ہوگا تب تک جو ہے کہ ظاہر سی بات ہے انسان جو ہے اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہو پاتا. پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ امانک یا امان الخائفین، یعنی اے خوف زدہ
لوگوں کی امان اپنی صفت امان کے وسیلے سے، یعنی پروردگار کی صفت یہی ہے کہ وہ ہر ایک کو امان میں رکھتا ہے، حفاظت میں رکھتا ہے، حفظ و امان میں رکھتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے اگر آپ دیکھیے تو خوف زدہ جو رہتے ہیں وہی پروردگار کی طرف متوجہ ہیں۔ صحیح معنوں میں خشیت و خوف پیدا کرنا ہر ایک کا فریضہ بنتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے خوف و رجا کی یعنی خوف اور رجا کے درمیان زندگی بسر کرنی چاہیے۔ ڈر اس بات کا ہو کہ کہیں اللہ کی نافرمانی نہ ہونے پائے، اور رجا اس بنیاد پر ہو کہ ہم اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں تو اللہ ہمیں نوازے گا، دنیا بھی نوازے گا اور آخرت میں نوازے گا۔ یہ تمام باتیں جو ہیں بہرحال جو ہے توجہ کرنے کی ضرورت ہے، خوف و رجا میں زندگی بسر کرنی چاہیے۔ بہرحال جو ہے آج کا جو پیغام ہے، جو دعا مانگ رہے ہیں، وہ دو چیزیں ہیں۔ ایک تو خشوع اور خضوع پیدا کرنا چاہیے اپنے اندر، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں لو لگانا چاہیے، متوجہ رہے، توجہ رہے، ذکر الہی، یاد خدا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد تو کرو صحیح، ہم تمہیں یاد کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد، اللہ کی طرف لو لگانے کی بنیاد پر دل مطمئن ہوتا ہے، اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے، اور اطمینان قلب جو ہے جس کا حاصل ہو جائے کسی چیز سے نہیں جاتا سوائے پروردگار کی۔ اس لیے عزیزوں بارگاہ معبود میں یہ دعا کرنا چاہیے، پروردگار جو بھی کام کرے تیری مرضی کے مطابق انجام دے۔ پالنے والے پوری دنیا میں وبا پھیلی ہوئی ہے، اس وبا سے ہر ایک کو نجات دے دے۔ پالنے والے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔